تو ایسی کتاب اللہ نے کس کی امت کو دیا؟ اپنے محبوب کی امت کو دیا. ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دیا ہے، اور نہ ایسا نبی کسی امت کو ملا ہے اور نہ ایسی کتاب کسی امت کو ملی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لاجواب ہے. نہ قرآن کا کوئی جواب ہے اور نہ قرآن لانے والے پیغمبر آخر الزماں کا کوئی جواب ہے. اور یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا کیا ہے. آج ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تاریخ بتا رہی ہے کل مکہ کی سرزمین پر جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس قرآن کو مٹانے کے لیے عرب کا ایک بہادر، جس کی بہادری کا عرب کی سرزمین پہ ڈنکا بج رہا تھا، جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، وہ چلے تھے قرآن کو مٹانے کے لیے. وہ چلے تھے قرآن لانے والے کی ذات کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے. یہ تاریخ بتا رہی ہے، اتہاس بتا رہا ہے. مگر آج کے آگے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جب میرے آقا اس قرآن کو مکہ کی سرزمین پر پڑھ کر کے مکہ والوں کے سامنے سنایا تو مکہ کے لوگوں نے اس قرآن کا مذاق اڑایا تھا. کس لیے کہ مکہ والوں کی عربی زبان ہے، مادری زبان ہے. عربی زبان میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے. باپ دادا سے ان کی نسل عربی بولتی چلی آ رہی ہے، اور قرآن بھی عربی زبان میں اللہ نے اسے اتارا ہے، عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے. تو جب اس قرآن کو اللہ کے رسول نے مکہ والوں سے پڑھ کر کے سنایا، اے مکہ والوں، میں اللہ کا آخری نبی ہو، مجھ پر آسمان سے کتاب اتر رہی ہے جس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. یہ اسلام کی سب سے آخری کتاب ہے. مجھ پر ایمان لاؤ اور اس قرآن سے محبت کرو، اس کی تلاوت کرو. تو مکہ والوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا اے محمد، یہ ایسی کتاب کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اگر ہم چاہے تو ایسی کتاب ہم بھی تیار کر سکتے ہیں، عربی زبان میں ایسا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ مکہ والوں نے میرے حضور سے کہا تھا، جن کو اپنی زبان پہ بڑی بڑی مہارت حاصل تھی اور بڑا غرور تھا جن کو اپنی عربی زبان پر. انہوں نے میرے سرکار کو چیلنج دیا کہ جو کتاب تم لے کر کے آئے ہو، اگر ہم چاہے تو ایسی کتاب ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسی صورتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسے پارے ہم بھی تیار کر سکتے ہیں. تو جب مکہ والوں نے میرے حضور کو چیلنج دیا تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا، یہ مکہ کے عربیوں کا یہ چیلنج ہے، اس قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایسی عربی ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسی صورتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا، محبوب، یہ مکہ والے کیا. اور اب قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. محبوب، یہ مکہ والے کیا، پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج دے دو اور پوری دنیا کے جناتوں کو چیلنج دے دو، پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے ہمارے قرآن کے جیسے کوئی ایک آیت تو بنا کر کے پیش کر دے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پوری دنیا کے لوگ، انسان اور جنات جمع ہو جائے، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی دوسرا قرآن نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذرا محبت سے بولو، ذرا اور محبت سے بول دو. ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دو یا رسول اللہ. مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے، اور انسان جب مسکراتا ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اور جب دل کھلتا ہے تو پورے بدن پہ ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے. پانی کا نہیں پانی وانی نہیں. آپ دو آدمی تقریر کرے آئے ہو کہ سنے آئے ہو؟ سنے آئے ہو تو ادھر نیچے آؤ، ہم بتائیے، سامنے بیٹھو، ہے کہ نا. تھوڑا جب لوگ سامنے رہتے تو نہیں اچھا لگتا. آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یعنی پیچھے پڑ رہے ہو تو یا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ہمارے سامنے آ جاؤ. اسٹیج پر بیٹھا ہو لیکن تھوڑا ہم دیکھی تو کیا ہو. ہاں یہ کا تو دیکھا کری کہ سوت ہے کہ جاگت ہے کہ بتوات ہے کہ ہمار سنت ہے کہ نہیں سنت ہے. ہم تو اتنی محنت کر کے بولی تھے. اچھا بولو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. اور اس بیان سے کچھ اندر محسوس ہو رہا ہے کہ یار بات اچھی لگ رہی ہے.
ایسی باتیں سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ آج تم قرآن کو سمجھو کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کو ہم کم مانتے ہیں، جب کوئی بات آ جاتی ہے پنچایت میں تب اپنے کو منوانے کے لیے تب کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ چوری میں نے نہیں کیا ہے، میں نے اس کو نہیں مارا ہے، لا ہم قرآن اٹھا لے، لا ہم قسم کھا لے، تب ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے پیچھے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے مسلمان دنیا سے ایسے جا چکے ہیں اور ایسے چلے جائیں گے جو آج تک کہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ہاتھ سے کبھی چھوا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر پڑھے لکھے نہیں ہو کم از کم مسجد میں جب جایا کرو، یا آپ کے گھر میں قرآن کریم ہے نہا دھو کر کے آیا کرو۔ ہماری ماں بہنیں ہو یا بزرگوار ہو یا نوجوان بچوں ہو، آپ کو میں ایک طریقہ، اچھا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ہدایت کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر ہم نہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس قرآن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ نہایا دھویا اور نہا دھونے کے بعد میں ہم پاک صاف ہو گئے، باوضو ہو گئے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ عطر لے لیجئے اور قرآن کھول کر کے بیٹھ جائیے۔ قسم اللہ کی اگر تم نے عطر لیا، قرآن کھول کر کے بیٹھ گئے اور آنکھ پلٹتے جا رہے ہو اور عطر لگاتے جا رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی نہیں مہک رہی ہے بلکہ مرو گے تو انشاءاللہ قبر بھی مہکے گی۔ مسلمانوں، شرط یہ ہے ایمان رکھ لو، عقیدہ پکا رکھ لو، مولا یہ تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے، مولا اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے، میں اس کا پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر اس پر میری جان قربان ہے، میرا ایمان قربان ہے، میری زندگی قربان ہے، میرے بال بچے قربان ہے۔ مولا تیرے کلام کو سینے سے لگا رہا ہو، ہونٹ سے لگا رہا ہو، تیرے قرآن کو میں خوشبو لگا رہا ہو۔ اللہ اس محبت کو قبول فرما لے، اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اگر یہ نیت کر کے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو خوشبو یہاں لگا رہے ہو، مرو گے تو قبر خوشبودار ہوگی، مرو گے تو آخرت تمہارا خوشبودار ہوگا۔ تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں مسلمانوں۔ آج ہر مسلمانوں کے کم و بیش ان کے گھروں میں قرآن پایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں پڑھے لکھے ہو تو کم از کم قرآن کو کبھی سینے سے لگا لیا کرو، کبھی کبھی اسے چوم لیا کرو، اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا کرو۔ سرکار نے تو بہت آسان راستہ ہمارے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ حضور نے یہاں تک کہ فرما دیا، اے میری امت کے لوگوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کا سننا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا چھونا ثواب ہے، اس کا چومنا ثواب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو یہاں سے لے کر کے قبر تک تمہارے کام آنے والی کتاب ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ بولو جی میلاد میں آوا ہے تو چائے پیے تھے کہ نہیں پیے تھے؟ اور جو نیا آوا ہے وہ ٹیم 11 بجے رات کا وہ چائے پائی۔ یہ میلاد شریف کے صدقے میں تو ہاں، یہ میلاد ہی کے صدقے میں تو چائے مل رہی ہے۔ ورنہ ٹیم کوئی نوکر ہے، غلام ہے جو تمہیں چائے بنائے کے پیوائی؟ تو سرکار کی محفل میں آئے ہو اور اس محفل کے صدقے میں چائے مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور ہمارے اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں، اللہ جتنے ہم سب اس محفل میں حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے۔ تو مکہ والوں نے جب قرآن کو جو ہے مذاق اڑایا، اے محمد یہ کوئی معظم کتاب نہیں ہے، ایسی عربی ایسی کتاب ہم بھی بنا سکتے ہیں، انہیں عربی زبان پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 15ویں پارے میں محبوب کو فرمایا، پوری دنیا کے انسانوں اور جناتوں کو چیلنج دے دو، یہ مکہ والے ہی کیا بات کر رہے ہیں، آج تک کہ کوئی ایسا قرآن ثابت نہیں کر سکا ہے۔ پھر میرے سرکار نے دوسری مرتبہ مکہ کے لوگوں کو سنایا تو پھر مکہ والوں نے قرآن کا مذاق اڑایا اور سرکار نے پڑھ کر کے سنایا۔ یعنی وہ جب ابرہہ نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یہ تاریخ ہو سکتا ہے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو، ہمارے اسلام پر کون ایسی چیز
چیز ہے جس پر لوگوں نے باطل طاقتوں نے حملہ نہیں کیا ہے. کبھی کعبے پہ حملہ ہوا ہے, کبھی حضور پہ حملہ ہوا ہے, کبھی قرآن کریم پر حملہ ہوا ہے, کبھی مذہب اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے حضور نے قرآن کریم کی ایک سورہ فیل جس کا نام ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, حضور نے جب مکہ والوں کو پڑھ کر کے سنایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل, تو مکہ والوں نے پھر حضور کا مذاق اڑایا. اے محمد, ایسی سورہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں, یہ سورہ کوئی عظیم سورہ نہیں ہے, ایسی عربی ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا میرے مولا تیرے قرآن کی سورتوں کا مذاق ہو رہا ہے, یہ لوگ اس سے جو ہے محبت نہیں کر رہے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرما رہا ہے دنیا والوں سے, بالخصوص مکہ والوں سے, اہل عرب کو بتا دو اگر تمہیں ہمارے قرآن میں شک ہو, شبہ ہو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, جو ہم نے قرآن کو اپنے محبوب پر نازل کیا ہے, تو کوئی ایک ہی سورہ اے مکہ والوں بنا کر کے پیش کر دو. اگر تمہیں بڑی ہمت ہے, بہت عربی زبان پر تمہیں مہارت حاصل ہے, تو ایک ہی سورہ بنا کر کے پیش کر دو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, کوئی ایسی ہی سورت پیش کر دو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ایسی ہی سورت پیش کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان کو چیلنج دے دو اور بتا دو کہ اللہ کے سوا جتنے ان کے مددگار ہیں, ان کے جتنے رہبر ہیں اور جتنے علماء, جتنے آقا ہیں, سب کو بلا لے اور بلا کر کے ایک ہی سورہ بنا کر کے میرے قرآن کی جیسی پیش کر دے. ارے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی, ان کا علم, ان کی زبان ختم ہو جائے گی, مگر محبوب قیامت تک کہ میرے قرآن جیسی کوئی ایک سورہ نہیں پیش کر سکتا ہے. یہ ہے قرآن مسلمانوں. ذالک سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مولانا شبیر حسن صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. جب چائے وائے پیو تو کچھ گلا ولا تو صاف ہوئے گا. اب تو اتنی آواز بڑھائی دیا کرو. ہاں میں تو بول رہا ہوں, چائے آپ لوگ پی رہے ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کھلائے پلائے, دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اور دیکھو کہ یہ سب بچے بیچارے کتنا انتظام کیے ہیں اور کتنا پریشان ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں, محبت میں نوجوان بچے لگے ہیں. ان کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ان کی روزی میں, زندگی میں اللہ برکتیں دے. اور ان کے اندر اگر کوئی برائی ہو, نشہ پتی, یہ سب تو نہیں ہے حضرت. آج کل مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ ہے یہ سب مسلمانوں میں. ویسے بچے ہیں, اگر یہ علت ہو ان کے اندر تو میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں کمیٹی کے نوجوان بچوں سے, آپ لوگ علماء کو بلاتے ہیں اور یہ اتنی بڑی محفل کا اہتمام کیا, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے, خوب کماؤ, اللہ عزت دے, شہرت دے, دولت دے, اسے دین کی خدمت کرتے رہو. لیکن ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کمیٹی کے بچوں, اگر تمہارے اندر کوئی برائی ہو تو اللہ رسول کا واسطہ اس برائی کو دور کر دینا. میں محفل میں پوچھنا نہیں چاہتا ہوں کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, ویسے ہم بھی گنہگار ہیں, آپ بھی گنہگار ہیں. انسان تو خطا کا ایک پتلا ہے, لیکن دوسرے کے گناہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کا خاتمہ فرمائے اور تمام گناہوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. لیکن یہ زندگی ہے, اگر کوئی خطا, اور جہاں تک ہو سکے اپنی خطاؤں سے بچو, گناہوں سے بچو. دنیا خوب حاصل
حاصل کرو, خوب شہرت حاصل کرو, خوب دولت کماؤ, لیکن دین سے بھی محبت رکھو اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرو. گناہوں کے قریب نہ جایا کرو, گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کیا کرو. تو جب لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا, اس قرآن کو عرب والوں نے بہت اس کا مذاق اڑایا, تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ایسا قرآن تو کبھی کوئی پیش ہی نہیں کر پایا ہے, نہ ایسی کوئی ایک سورہ پیش کر سکتا ہے, اور نہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قرآن کو مٹا سکتا ہے. اس کی حفاظت میں فرمانے والا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ قرآن مکے کی سرزمین پر اترا ہے اور چند لوگوں نے جب قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن پر ایمان لائے ہیں تو مکے میں ایک کھلبلی مچی ہے. اللہ اکبر. چند لوگ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ابو جہل جو مکے کا سردار بولا جاتا تھا, ابو لہب ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, یہ سب مکے کے بڑے بڑے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ دولت سے, شہرت سے, ہر طرح سے یہ لوگ پاوردار مانے جاتے تھے. اللہ اکبر. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پر محمد آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں اور ایک نیا مذہب, ایک نئی کتاب لے کر کے آئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہی مذہب دنیا میں پھیل نہ جائے اور اس کتاب پر لوگ ایمان نہ لے آئے, تو اللہ اکبر وہی مکہ کی سرزمین ہے. بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے امیر جمع ہو رہے ہیں, جیسے گاؤں کے جو ہے مکھیا, پنچ, چودھری لوگ جمع ہوتے ہیں. جب کوئی عجیب بات ہوتی ہے تو میٹنگ کی گئی ہے اور اسی میٹنگ کے اندر جو ہے انعام بولا جا رہا ہے, دنیا کی دولت کا لالچ دیا جا رہا ہے. اے لوگوں, تم لوگ اپنے بتوں کی جو ہے, اپنے خداؤں کی توہین کب تک کے برداشت کرتے رہو گے؟ اور حضور نے مکے کی سرزمین پر اسلام کا اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا محبوب اسلام کی تبلیغ کرو, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے جو ہے گھر والوں کو بلاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور جو قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک عظیم کتاب ہے, اس پر ایمان لاؤ. تو میرے حضور نے جب مکے کی سرزمین پر لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا, اب مکہ والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ مذہب پھیلتا جائے اور ہم لوگوں کی حکومت کا کہیں خاتمہ نہ ہو جائے, کہیں حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. اللہ اکبر. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے میٹنگ کیا دارالندوا کے اندر, ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ میں بڑے بڑے پیسے والے, بڑے بڑے پاور والے جمع ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تقریر ہو رہی ہے. ابو جہل کھڑا ہو کر کے تقریر کر رہا ہے اور اپنی قوم کو ابھار رہا ہے, اپنی قوم کو جوش دلا رہا ہے. اے لوگوں, جس خدا کو ہم بچپن سے پوجتے چلے آ رہے ہیں, ہمارے باپ دادا پوجے ہیں, ہم کبھی اس خدا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے, ہم کبھی اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے خداؤں کی توہین, اس کی برائی کرے گا, اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے, دنیا سے اس کا ہم جو ہے دنیا سے اس کو مٹا دیں گے. ایسے جملے تقریروں میں بیان کر رہے ہیں اور قوم کو لالچ دے رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو. کون ہے جو محمد کا خاتمہ کر دے, کون ہے جو محمد کے لائے ہوئے مذہب کو دنیا سے مٹا دے؟ تو اس مجمع سے کوئی نہیں اٹھا تھا, ایک بہادر نوجوان اٹھا تھا جس کا نام عمر ابن خطاب ہے. مسلمانوں, جب تک کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے, کفر کی حالت میں تھے, ان کی زندگی کی تاریخ پڑھو مسلمانوں, یہ اٹھے اور اپنی قوم کو انہوں نے چیلنج دیا, زبان دیا, اے مکہ والوں گھبراؤ نہیں, اب ہم اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہیں کریں گے. کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے تلوار کو میان سے باہر نکالا اور ابو جہل, ابو لہب سے کہا, مکہ کے رئیسوں سرداروں سے کہا, اے مکہ کے سرداروں کان کھول کر کے سن لو, کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا. نہ دنیا میں محمد رہیں گے, نہ ان کا لایا ہوا مذہب رہے گا, نہ ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم رہے گی, میں سب کو دنیا سے مٹا دوں گا. تلوار کو نیام سے باہر نکال رہے ہیں اور نکالنے کے بعد میں اللہ اکبر, اب عرب کے لوگوں کو, مکہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا. کہ ابو جہل نے کہا, عمر اگر ایسا کر کے لاؤ گے تو منہ مانگا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, اور مکے کی جس حسینہ سے کہو گے تمہارا نکاح, تمہاری شادی کر دی جائے گی, اور جو کہو گے
سے मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे दुनिया की दौलत की लालच मत दो, मैं अपने खुदाओं की तौहीन के लिए जा रहा हूँ कि मेरे खुदा की वो तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मक्का वालों को जबान दिया और जबान देने के बाद में तलवार को नियाम से बाहर निकाला। उड़ती हुई जवानी है, उड़ता हुआ शबाब है, इनकी बहादुरी का डंका बज रहा था। ये खत्ताब के बेटे हैं जिनका नाम उमर है, अभी ये इस्लाम नहीं लाए हैं, अभी ये कुफ्र के दलदल में धंसे हुए हैं, बातिल का पर्दा इनकी निगाहों पे पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब ये कत्ल, इन्होंने कत्ल का चैलेंज दिया है अपनी कौम को। कल का सूरज निकलने से पहले पहले मोहम्मद को माज़अल्लाह जिंदा या मुर्दा अबू जहल तुम्हारे बारगाह में पेश कर दूंगा। ऐ मक्का के सरदारों घबराओ नहीं। जैसे ये मजलिस से बाहर निकल रहे हैं और चल रहे हैं हुजूर का पता लगाने के लिए, मोहम्मद कहाँ है, किसके घर में पनाह लिए हुए हैं, तो रास्ते में एक साहब मिल रहे हैं। वो इस्लाम ला चुके थे, इस्लाम का कलमा पढ़ चुके थे, जिनका नाम हजरत नईम है। उन्होंने जब इनके जलाल को देखा, इनके तेवर को देखा, इनके तलवार की चमक दमक को देखा, तो आपने फरमाया ऐ उमर इब्ने खत्ताब कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है, कहरो जलाल बता रहा है, आज आपे से बाहर हो, आज जज्बात से बाहर हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है मोहम्मद एक नया मजहब लाया है, एक नई किताब लाया है, मैं उसी का खातिमा करने के लिए जा रहा हूँ और उसके किताब को दुनिया से मिटाने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मोहम्मद की खैरियत बाद में लेना, मोहम्मद जो मजहब लेकर के आया है, जो किताब लेकर के आया है, उमर पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो, उनकी खैरियत, उनका हाल बाद में लेना, पहले अपनी सगी बहन की खैरियत लो, जिस कुरान को तुम मिटाने के लिए जा रहे हो और जिस नबी को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, उस नबी का कलमा तुम्हारी बहन पढ़ चुकी है, उस कुरान की तिलावत तुम्हारी सगी बहन के घर में हो रही है, वहां बाद में जाना, पहले अपने बहन की खैरियत लीजिए और इस कुरान को तुम मिटाने के लिए जा रहे हो। उमर का जलाल और बढ़ जाता है, आप वहीं से रास्ता बदल देते हैं और अपनी बहन बहनोई के घर पे पहुंच रहे हैं। दरवाजा बंद है, पर्दा पड़ा हुआ है, अंदर एक आने वाले उस्ताद जिनका नाम हजरत खब्बाब है, वो आपको जो है कुरान पढ़ाने के लिए आए। आपने हुजूर से कुरान पढ़ा है और आप उमर के बहन बहनोई को कुरान पढ़ा रहे हैं। अंदर कुरान की तिलावत हो रही है, नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाले हुए हैं। अभी तक ये लोग भी कुफ्र के दलदल में धंसे हुए थे, इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हुजूर पर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए हैं। दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अंदर आवाज जा रही है, बहन समझ जाती है कि मेरे भाई उमर की आवाज है, जिस्म पे एक थरथराहट तारी हो जाती है और जल्दी से उस्ताद से कहा तुम एक कोने में चटाई के अंदर छुप जाओ, वरना मेरा भाई उमर जो है वो काबू से बाहर है और उसकी नीयत लगती है अच्छी नहीं है, आवाज बता रही है, उसके जो है रोबो दबदबा बता रहा है। अल्लाह अकबर। उस्ताद को कोने में छुपा दिया और दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई है, जज्बात में काबू से बाहर थे और बहन को मारना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, कुरान की तिलावत कर रही हो और मैं दरवाजे पे खड़े खड़े सुन रहा था, तिलावत की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर। बेतहाशा मारना शुरू कर देते हैं। अपने बाप दादा का मजहब तूने छोड़ दिया और मोहम्मद का मजहब का कलमा पढ़ लिया है। इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि कई मर्तबा वो बेहोश हो जाती है और जब होश में आ रही है तो फिर मारना शुरू कर देते हैं, खून में लहू लहान कर देते हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी दम तक के वो मार खाती रही है और फिर उन्होंने कहा ऐ उमर मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, और ये मेरा जुमला है, कान खोल करके सुन ले। अभी तक के मैं कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब मैंने अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया, मेरे गले में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है और मेरी जबान पर कुरान की तिलावत हो रही है। अभी तक के मेरा ये सर अपने हाथों के बनाए हुए बुतों के आगे झुक रहे थे, मगर अल्लाह के करम से अब मेरा ये सर उस खुदा की बारगाह में झुक रहा है जो जर्रे जर्रे पे हुकूमत कर रहा है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अब मेरा ये सर किसी बुत के आगे नहीं है, किसी माबूद के आगे नहीं झुक रहा
ہے, خدا کی بارگاہ میں یہ جھک رہا ہے. اللہ اکبر. اور تو چاہتا ہے, تو جانتا ہے کہ مار مار کے جو ہے میں اس کے دل سے اسلام کی محبت نکال دوں گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عمر کان کھول کر کے سن لے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر کتوں کو کھلا دے اور پرندوں چرندوں کو کھلا دے یہ مجھے منظور ہے, لیکن میرے دل سے اسلام نہیں نکل سکتا ہے. مرتے دم تک میری زبان پر اگر کوئی کلمہ ہوگا, کوئی صدا ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہوگی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا. عمر بے تحاشا مارتے جا رہے ہیں, مار مار کے تھک جاتے ہیں اور بالآخر وہ بیٹھ جاتے ہیں. بہن بہنوئی کا مسئلہ ہے, غیر گھر کا مسئلہ ہے. یہ جا رہے تھے حضور کا خاتمہ کرنے کے لیے. پھر عمر جو ہے اپنی بہن کے سامنے جب بیٹھے تو اب اپنی بہن سے پیار سے بولنے لگے. کہا بہن یہ بتاؤ وہ کون سا ایسا کلام ہے, وہ کون سا ایسا قرآن ہے جس پر تم نے جان قربان کر دیا ہے؟ تمہیں مار کی پرواہ نہیں ہے, زخم کی فکر نہیں ہے, تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے, تمہیں اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کے محبت میں سب کچھ قربان کر رہی ہو, یہ زندگی ہے, یہ زندگی کی بہاریں ہے, سب قربان کر رہی ہو. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ مجھے بھی اس قرآن کو پڑھ کر کے سنا دو. اللہ اکبر. یہ وہی عمر ابن خطاب ہے. جب بہن سے کہا لاؤ وہ قرآن مجھے بھی دکھاؤ, میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھوں گا, میں بھی اپنے ہاتھ میں قرآن کو لوں گا, تو بہن نے ڈانٹ کر کے کہا اے عمر, حقیقت میں تو میرا سگا بھائی تو ضرور ہے, لیکن تو ناپاک ہے, تو ناپاک ہے. جا پہلے پاکی حاصل کر. وہ ایسا کلام ہے, ایسی مقدس کتاب ہے کہ انسان کبھی ناپاکی کی حالت میں اسے چھو نہیں سکتا ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. پہلے پاکی حاصل کر, پھر اس کتاب کو تو ہاتھ لگا سکتا ہے. اتنی مکرم, معظم اور مقدس, پاک, طیب و طاہر کتاب ہے. ماشاء اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاء اللہ. ایسی مقدس کتاب ہے. یہ تیرے گندے ہاتھ, یہ تیرے گندے ہاتھ جن ہاتھوں سے تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے, اور وہ میرا وہ مقدس کلام, جیسے محاورہ میں کہتے ہیں یہ منہ مسور دال, کہاں تو کہاں میرا قرآن. جا پہلے پاکی حاصل کر, نہا دھو, غسل کر. بتایا اس طریقے سے تجھے نہانا ہوگا, تب پاکی حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد آ میرے پاس بیٹھ. اب یہیں سے عمر کی زندگی کی تقدیر بدلنے والی ہے. بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے تھے قرآن کو مٹانے. اللہ اکبر. نہایا دھویا, بہن کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ گئے. کہا سر پہ رومال رکھ لو, ننگے سر نہیں پڑھ سکتے ہو, ننگے سر نہیں سن سکتے ہو. اب عمر ابن خطاب عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے, بہت زیادہ عربی آپ کو آتی تھی. اللہ اکبر. جس وقت آپ کی بہن نے قرآن کریم کے 16ویں پارے کو کھولا, کون پارہ کو؟ 16واں پارہ کو, اور خدا کی شان میں جب پہلی آیت پڑھی, اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی الرحمن علی العرش استوی, میرے خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس خدا کی عبادت کرو جو لائق عبادت ہے, لائق تعریف ہے. اب عمر کو عربی زبان میں بڑی مہارت تھی. آپ قرآن سنتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, بہن پڑھتی جا رہی ہے, آپ سنتے جا رہے ہیں, بہنوئی پڑھتے جا رہے ہیں, آپ سنتے جا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا, اور لگ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن جیسے جیسے ادھر سے تلاوت ہوتی جا رہی ہے, عمر کے کفر کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے, دل کی سیاہی چھٹتی جا رہی ہے, دل صاف ہوتا جا رہا ہے, اور دل ایمان سے منور ہونے جا رہا ہے. تلاوت
ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 28ویں پارے کی تلاوت کیا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری چیزیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تعریف کر رہی ہے، سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہے. تو اس خدا کی تعریف تم بھی کرو، اس خدا کی عبادت تم بھی کرو جس کی تعریف کنکر و پتھر کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، چرند و پرند کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کر رہی ہے، ندی نالے کر رہے ہیں، جنات و انسان کر رہے ہیں. اے میرے بھائی عمر تو بھی اس خدا کی تعریف کر. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جس کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں مزاج یہ بدل رہا ہے کہ پورے جسم پر ایک کپ کپاہٹ، ایک تھر تھراہٹ طاری ہوتی ہے. عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں، آنسو بہتا جا رہا ہے. یہ وہی عمر ہے جو قوم کو چیلنج دیا تھا، کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے میں قرآن کا خاتمہ کر دوں گا، قرآن لانے والے محمد کو دنیا سے مٹا دوں گا. ابھی دن جو ہے، ابھی دن ختم نہیں ہوا ہے، رات آئی نہیں ہے، صبح ڈھلی نہیں ہے، سورج نکلا نہیں ہے. تقدیر بدلنے والی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں عمر کہہ رہے ہیں اے میری بہن بس کرو بس کرو. ایسا کلام قسم خدا کی آج تک کے نہ میں نے سنا ہے نہ دیکھا ہے. میں نے مان لیا، دل سے مان لیا، یہ دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اسی خالق و مالک کا کلام ہے جس کا نام الرحمن ہے، الرحیم ہے. یہ اسی مالک کا کلام ہے. اب چلو مجھے جو یہ کلام لایا، جو یہ قرآن لایا ہے اس کے پاس لے کر کے چلو، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب عمر نے کہا مجھے حضور کے پاس لے کر کے چلو. اب بہن کی خوشی، بہنوئی کی خوشی اور جو گھر میں تھے ان کی خوشی اب نہ پوچھو. اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں گر رہی ہے. اللہ تو نے کرم فرمایا، میرا بھائی عمر ایمان لانے جا رہا ہے، ایمان لانے جا رہا ہے. چل دی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. اور اس وقت جو ہے صفا مروہ دو پہاڑی ہے نا، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا ہے. یہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہیں جس پر سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی ہے. آج جانے والے حجاج کرام اس پر 7 مرتبہ چکر لگا رہے. اللہ اکبر. اسی صفا پہاڑی کے قریب میں حضور کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے. حضرت زید ارقم بھی حاضر ہے، حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے اور چند صحابہ. کل ملا کر کے جو ہے 38-39 مسلمان ابھی مکے میں ہوئے ہیں. ابھی اسلام کے کلمہ پڑھنے والے صرف اتنے لوگوں کی تعداد ہے. یہ میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی زیارت کر رہے ہیں، حضور سے اسلام سیکھ رہے ہیں، حضور سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں کسی نے اچانک زور سے بول دیا، آواز دی یا رسول اللہ. آپ باہر نکلے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں جو مکے کا سب سے بڑا بہادر شخص ہے، اور اس کی تلوار جب نیام سے باہر نکلتی ہے تو بغیر سر کاٹے ہوئے وہ اندر نہیں جاتی ہے. حضور لگتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے، ہم مسلمانوں کو خطرہ ہے. ان کا چہرہ بتا رہا ہے، ان کا جلال بتا رہا ہے، ان کی تلوار کی چمک دمک بتا رہی ہے. عمر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کو خطرہ ہو جائے. تو میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں، عمر آ نہیں رہا ہے بلکہ عمر بھیجا گیا ہے، عمر بھیجا گیا ہے. ابھی کل کی رات میں، جمعرات کی رات میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مکے میں 2 شخصوں کا بڑا روب و دبدبا ہے. ایک عمر ابن خطاب کا روب و دبدبا ہے اور دوسرا ابو جہل کا روب و دبدبا ہے. اللہ ان دونوں میں سے اگر کسی کو مسلمان بنا دے، کسی کو ایمان کی دولت دے دے اور وہ میرا
ساتھ دے دے تو بہت جلدی میں اسلام کو مکہ اور عرب کی سرزمین پہ پھیلا دوں گا، ورنہ یہ دونوں کے لیے بڑی دقتیں پیش آ رہی ہے۔ یا میرے مولا، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو۔ یہ بھی سرکار نے عرض کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا تو ابو جہل کو ایمان دے دے یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان دے دے۔ اگر یہ دونوں اسلام والے ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو بڑی آسانی کے ساتھ مکہ کی گلی گلی میں اسلام پہنچا دوں گا اور اسلام کو میں پھیلا دوں گا۔ پھر اس کے بعد عرض کر رہے ہیں میرے پروردگار، ابو جہل عمر ان دونوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، لیکن میرے مولا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو، اچھا ہو، جو تیری بارگاہ کا محبوب بننے والا ہو، اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے۔ تو ادھر زید ابن ارقم نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہ دونوں میں سے جو اچھا ہو اس کو ایمان کی دولت دے دے۔ تو وہ آ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو بھیجنے والے نے بھیجا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ عمر کی نیت اگر اچھی ہے تو اس کے لیے اچھائی ہے، اور اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو آج اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ اور اللہ میری حفاظت فرمانے والا ہے، میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اللہ کے حوالے، قرآن کی حفاظت اللہ کے حوالے، میری حفاظت اللہ کے حوالے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں عمر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی بہن بھی ہے، آپ کے بہنوئی بھی ہے، اور آپ کے ساتھ میں بہن بہنوئی کے استاذ بھی ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ رہے ہیں۔ اب عمر کے جلنے کا انداز دیکھو، نگاہیں جھکی ہے، ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ میرے حضور کھڑے ہوئے اور ڈانٹ کر کے کہا اے خطاب کے بیٹے، بہادر بیٹے عمر، بتا تیرا آنا کیسا ہوا، کس ارادے سے آیا ہوا ہے، اور کیوں یہاں آیا ہوا ہے، کس کی تلاش میں آیا ہوا ہے؟ تو میرے حضور نے نبوت کی باروب آواز سے ڈانٹ کر کے پوچھا، ڈر کے نہیں پوچھا، کیسا آنے کا تیرا مقصد ہے؟ تو عمر رونے لگے، جسم پر ایک تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد، میں اپنی قوم کو زبان دے کر کے چلا تھا کہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا، زندہ یا مردہ اے مکہ کے سرداروں تمہارے دربار میں پیش کر دوں گا۔ مگر جب میں آ رہا تھا مجھے پتا چلا میری بہن بہنوئی نے قرآن پڑھا ہے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں ان کے گھر کے اندر پہنچا اور بہن نے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن جب میں نے سنا تو قرآن نے ایسا ایمانی تیر مارا ہے، ایسا ایمانی تیر مارا کہ جو میں کفر جو ہے میرے اندر بسا ہوا تھا، کفر کا صفایا ہو گیا ہے، کفر کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ایسا ایمانی تیر قرآن نے مارا ہے، اور میں وعدہ کر رہا ہوں، میں زبان دے کر کے آیا تھا کہ آپ کا سر کاٹ کر کے ان کے دربار میں پیش کروں گا، لیکن اے محمد میں وعدہ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں، اب عمر کا سر جھکے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اور عمر کا سر کٹے گا تو مذہب اسلام کے لیے کٹے گا، کٹے گا تو اسلام کے لیے، اور جھکے گا تو خدا کے لیے جھکے گا۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ واہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ اب یہ عمر کا سر جھکے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اور عمر کا کبھی سر کٹے گا تو اسلام کے لیے کٹے گا۔ چلے تھے قرآن کو مٹانے، چلے تھے اسلام کو مٹانے، تاریخ کیا بتا رہی ہے، نتیجہ کیا بتا رہا؟ تو جب حضور نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے مولا کل ہی میں نے دعا مانگی تھی، یا تو عمر کو ایمان دے دے یا ابو جہل کو ایمان دے دے، یا ان دونوں میں سے اللہ جو تجھے پیارا ہو اس کو ایمان دے دے۔
اللہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا اور عمر کو بھیج دیا، عمر ایمان لے آیا ہے۔ میرے حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا لگاؤ ایک زوردار نعرہ، کل بھی نعرہ لگتا تھا وہی نعرہ آج لگ رہا ہے مسلمان۔ حضور نے فرمایا لگاؤ ایک زوردار نعرہ، صحابہ نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر۔ ایسے لگائی ہو، ایسے لگائی ہو، ہم کتے زور سے بولی تھے، تم لوگ کتے زور سے بولت ہو۔ اب کی دیکھی تھے ہمار زور، مطلب ہمارا آواز بلند ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بلند؟ اب کی مرزا فاٹا والن کے مسلمانی اور ان کے بہادری دیکھے گے حضرت۔ ہاں لگائی نعرہ، لگائی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضرت تو ہرائے لے گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو جب عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے اسلام والا بناؤ، ابھی تک میں گمراہیت کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا، چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، چلے تھے قرآن کو مٹانے کے لیے، تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایک زوردار نعرہ لگاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر حضور نے عمر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخلہ لیا۔ عمر نے رسول اللہ کی غلامی کا توق اور غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا اور نبی کے قدموں پہ عہد کیا، وعدہ کیا یا رسول اللہ مروں گا مٹوں گا آپ کی محبت میں، زندہ رہوں گا تو آپ کی محبت میں، یہ زندگی آپ کے لیے، یہ جان آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے، بال بچے جو کچھ بھی ہوں گے یا رسول اللہ سب آپ کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا سب آپ کے لیے ہے۔ پھر اس سے پہلے مسلمانوں نماز تو ہو رہی تھی، اذان تو ہو رہی تھی، لیکن مکہ میں مسلمان ڈر کے مارے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اور جو ہے اذان اس طرح دیتے تھے، اس طرح اذان ہوتی تھی کہ کہیں یہ آواز ایک گھر سے کہیں دوسرے تیسرے گھر تک یہ آواز نہ پہنچ جائے، اور اگر آواز پہنچ گئی تو لوگ تلوار لے کر کے نکل پڑیں گے۔ اتنا ڈر خوف لوگوں کے اندر ہوتا تھا، اذان دینے والے کے دل کے اندر۔ اللہ اکبر، جب عمر اسلام لائے، ایمان والے ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھا، تو عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو کھلم کھلا آج سے مکے میں اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ جس دن عمر ایمان لائے تبھی سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہوئی ہے مکے میں۔ یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں مسلمانوں، اور ایسی تاریخیں جب سنی جاتی ہیں تبھی اسلام سمجھ میں آتا ہے اسلام کیا ہے، اور تبھی ایمان روشن ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا بولتے ہوئے دل، لیکن دل یہی کہتا ہوگا آپ لوگوں کا کہ ابھی اور تھوڑی دیر بیان ہو۔ بولو غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ دل یہی کہتا ہوگا اس کے آگے کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا، اور تھوڑا سا بیان کرو۔ اور تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکا ہوگا جی۔ جب بات اچھی ہوتی ہے اور بات جب سمجھ میں آنے لگتی ہے تو دل گھبراتا نہیں ہے۔ اب اس ٹائم پہ یہ دل آپ کا مرزا پھاٹا میں نہیں ہے، یہ دل کہیں اور لگ گیا ہے۔ اس وقت آپ کا دل مکے میں ہے اور مکے کی تاریخ سن رہے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمر ایمان لے آیا، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، چلو بعد سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہارے لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور ابو جہل کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور یہ بھی میں نے کہا تھا اللہ جو تجھے ان دونوں میں سے جو پیارا ہو محبوب ہو۔ تو اب پتہ یہ چلا ابو جہل نہیں پیارا ہے بلکہ تم اللہ کے پیارے ہو، تم رسول اللہ کے پیارے ہو، تم اسلام کے پیارے ہو، اور تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا، میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، چلو ٹھیک ہے بعد سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کی جائے۔ تو اسی تاریخ سے اللہ اکبر وہی کعبہ شریف ہے جہاں پر لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اذان دے دی جائے یا اب کعبے کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب کعبہ شریف کے دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور काबे की छत पर चढ़ा देते हैं। खुल्लिम खुल्ला आज से अजान के कलमात पढ़े जाए और या रसूल अल्लाह खुल्लिम खुल्ला काबा के अंदर मस्जिद हराम के अंदर इमामत की जाए और जमात से आज से नमाज शुरू की जाए। अल्लाह अकबर। उमर के हाथों में तलवार है। उमर काबे के दरवाजे के सामने हरम के सामने तलवार लिए खड़ा हुआ है। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो उमर की तलवार से तलवार मिला ले और किसी मुसलमान पर नाजायज निगाह उठा दे। ये वही उमर इब्ने खत्ताब है मुसलमानों। जब आप तलवार को नियाम से बाहर निकालते हैं और हरम के बाहर तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, तब अजान कहने वाला काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दे रहा है और मेरे आका जो है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं। उस दिन से मुसलमानों ने पहली नमाज बाजमात अदा फरमाई। खुल्लिम खुल्ला, खुल्लिम खुल्ला। अल्लाह अकबर। ये तारीख़ इस्लाम है मुसलमानों। तो कुरान सबसे मुअज़्ज़म किताब है। अच्छा, मैं कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े हो? उतनी हाथ उठाओ। पढ़े वाले उठाए तो बस जान मिली। कितने लोग पढ़े हो? इतने लोग पढ़े। खाली दो आदमी है? दो आदमी? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मस्जिद तो जाते हो जुमा के दिन, जल्दी भागने की कोशिश न किया करो। आजकल तो एक नया फैशन निकल गया यार, इमाम के पीछे 2 रकात हजरत पढ़ करके, और ये तो पूरे हिंदुस्तान में ये लहर, ये आग फैल गई है। बहुत गलत बात है यार। तुम लोग जुमा की नमाज भी बर्बाद कर देते हो। ऐसा नहीं करो। हम लोगों से ज़्यादा पढ़े हो तुम लोग यार। 20 साल हम लोग पढ़े हैं, 25 उस्ताद हमारे हैं, उनका करम है। हम लोग पूरी नमाज पढ़ते हैं और आप लोग 2 रकात पढ़ करके चले आते हो। क्यों नमाज के साथ मजाक कर रहे हो यार, खिलवाड़ कर रहे हो? 10 मिनट और टाइम दे दिया करो। बकिया जो 4 सुन्नतें, 2 सुन्नतें, 2 नफिल है, उसे भी अदा कर लिया करो। उसके बाद में कम से कम कुरान तो उठा करके सीने से लगा लो एक मरतबा। कुरान को तो सर पे रख लो। कभी अल्लाह तौफीक दे तो 10-20 रुपया 50 रुपया का एक इतर लेकर के अपनी ज़िंदगी में कुरान खोल करके बैठ जाओ। उसके वरक पलटो, पन्ना पलटो और उसमें जहाँ तक हो सके इतर वगैरह लगा के चूम चाट के सीने से लगा के रख दो। फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसे तुम पर बरसती है यार। ये मोहब्बत कभी अल्लाह ठुकराएगा ही नहीं, कभी ये मोहब्बत ठुकरा ही नहीं सकती है। तो नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम से कम कुरान को एक मरतबा छू लो। बात अच्छी है कि बुरी है? बहुत अच्छी बात है। छू लो, सीने से लगा लो। सरकार ने कितना आसान फरमा दिया है। इसका छूना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, इसका देखना सवाब है। ये बताओ, आज मरने वाला जब मरता है, कोई भी हमारे घर का हो या आपके घर का हो, तो उस टाइम पे जब डॉक्टर जवाब दे देता है, डॉक्टर लोग जब जवाब दे देते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, तो बताओ वहाँ पे जो दीनदार घर होते हैं, मुसलमान के घर होते हैं, तो वहाँ पे कुरान पढ़ने वाले हाफिज़ कुरान को बुलाया जाता है, या घर में बच्चे या औरतें पढ़ी हुई लिखी जो होती है उनसे कहा जाता है कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। दुनिया से जाने वाला जा रहा है तो कम से कम ये कुरान की आयत की आवाज़, कुरान की आवाज़ तो कान से तो सुन ले। तो वहाँ पे किसकी तिलावत होती है? कुरान की तिलावत होती है। और कुरान के कौन से पारे की तिलावत होती है? अगर 60 गज में पढ़ना हो तो कुरान की कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए? कुरान की सूरह यासीन पढ़ी जाती है कि नहीं? सूरह यासीन। और सूरह यासीन पूरे कुरान का दिल है। दिल क्या है? सूरह यासीन कुरान का क्या है? कुरान का दिल कौन सूरह है? सूरह यासीन। जैसे हमारे आपके अंदर अल्लाह ने दिल पैदा किया है, दिल नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं चलेगा। दिल एक गोश्त का लोथड़ा होता है जो पूरे जिस्म पे उसकी हुकूमत होती है। जो दिल कहेगा वही करोगे। दिल कहेगा इस महफिल में बैठे रहो तो बैठे रहोगे। दिल कहेगा उठो हटो यहाँ से भागो तो आप भागना शुरू कर दोगे। जैसे लोग कहते हैं यार वहाँ चलना है, अरे यार वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, हमारा दिल नहीं कह रहा है, हमारा दिल उससे नहीं मिल रहा है। बात दिल ही पे आ जाती है। तो कुरान का दिल क्या है?
سورہ یاسین ہے مسلمانوں۔ اب وہاں پہ سورہ یاسین کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ مرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے اس پر رحم فرما دے اور اس کی روح آسانی سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اور جب وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو خدا کی رحمت برسنے لگتی ہے، اور جب رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے تو مرنے والے پر آسانی ہو جاتی ہے مسلمانوں۔ وہاں پہ بھی قرآن ہمارے کام آ رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد میں قبر کے اندر جب دفنا دیا جاتا ہے، سارے لوگ مٹی دے کر کے چلنے لگتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑھنے والا، کوئی قاری قرآن، کوئی حافظ قرآن یا اچھا قرآن پڑھنے والا میت کے سرہانے کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کے 29واں پارہ سورہ ملک کی تلاوت کر دے، اور پیتانے کھڑے ہو کر قرآن کریم کے تیسرے پارے میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کی تلاوت کر دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں بھی ہمارا قرآن وہاں بھی قرآن ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ تو دنیا میں رہے تو، مرنے لگے تو، قبر میں اٹھے تو، قبر میں لٹائے گئے تو، پھر اس کے بعد جب قرآن خوانی ہوتی ہے تب بتاؤ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تب وہ تو قرآن شریف، وہاں بھی قرآن پڑھ کر کے مدرسوں میں جاتے ہیں۔